बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त यहां हम सिंध असेंबली बिल्डिंग के मेन गेट पर मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहूँगा, ये मरकजी दरवाज़ा है सिंध असेंबली बिल्डिंग का, जहाँ पे जमात इस्लामी की जानिब से धरना दिया जा रहा है। और ये धरना दिया जा रहा है बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ, यानी इस कानून को वापस लेने के लिए ये धरना यहाँ दिया जा रहा है। आप देख रहे होंगे इस मेन जो गेट है इसके ऊपर मुख्तलिफ बैनर आवेज़ा हैं। इसके अलावा इसके ऊपर झंडे भी लगे हुए हैं और कराची पर कब्जा नामंजूर, काला कानून रिजेक्टेड, ये तमाम चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं। जमात इस्लामी का ये धरना अब 11वें रोज में दाखिल हो चुका है और यहाँ हमें अच्छी खासी आवाम की तादाद नजर आ रही है। मैं चाहूंगा कि आपको दिखाऊं कि इस वक्त क्या पोजीशन है। ये लोग धरने के जो शुरका हैं ये यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का वफ्द जो है वो भी यहाँ पे मौजूद था, जिसने अभी मैं दिखाना भी चाहूँगा। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का वफ्द है जो यहाँ पे इजहार यकजहती करता रहा है और इन तमाम की जानिब से जो है तकारीर भी की जाती रही। यानी जमात इस्लामी के इस धरने में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं और कराची के इस मसले पर यकजहती का इजहार कर रहे हैं। कल एक वफ्द सिंध हुकूमत की जानिब से भी आया था जिसने मुज़ाकरात की कुछ कोशिश की। नासिर हुसैन शाह साहब खुद मौजूद थे, लेकिन वहाँ क्या हुआ इसमें भी हम बात करेंगे। लेकिन आइए आपको ले चलते हैं अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब के पास और उनसे बात करेंगे कि इस वक्त इस धरने की क्या पोजीशन है और आगे का क्या लाएमल है। तो आइए चलते हैं हाफिज नईम साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम हाफिज नईम साहब, सबसे पहले तो 11 रोज इस मौसम की सख्ती में आप यहाँ मौजूद हैं। आपको हम प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं, शुक्रगुजार हैं आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, आपने हमेशा कराची के हुकूक के हवाले से साथ दिया है और आपका ये शो जो है वो हमेशा से कराची को रिप्रेजेंट करता है। आपका भी शुक्रिया कि आप शो कर रहे हैं। अच्छा हाफिज साहब, 11 रोज यानी 10 रोज के बाद मैं अपने प्रोग्राम से भी बात करता रहा, सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ लोगों से ये भी कहता रहा कि ऐसा लग रहा है कि शायद इग्नोर किया जा रहा है धरने को। अब मुज़ाकरात के लिए आए तो सर, तो क्या बात हुई है मुज़ाकरात के हवाले से? में देखें, ये बात आपकी सही है कि मैं खुद भी हैरान था कि ये कैसे इस इतने अहम तरीन मसले को नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट और ये समझ रहे थे कि ये इग्नोर करेंगे तो शायद हम उठ के चले जाएंगे। इनकी भूल थी। हम लोग तो जिस तरह सर्दी में और बरसात में लोगों ने यहाँ पर पूरी मुस्तकिल मिजाजी से इस्तकामत से खड़े हुए हैं, तो उससे ही उनको शायद अंदाज़ा हुआ कि अब अगर ये नहीं आए तो फिर तो ये मसला इनके लिए ख़राब हो जाएगा। और चूँकि हर जगह इन्हें सवालों का जवाब देना पड़ रहा था, या आए बैठे बात किए और हम ज़ाहिर है जब कोई हमारे पास आए तो हम उसका इज़्ज़त तकरीम करते हैं। इन्होंने कहा कि आप धरना ख़त्म कर दें। हमने कहा ये तो नहीं हो सकता, आप कानून वापस ले लें। उन्होंने कहा नहीं, हम इसमें से कुछ चीज़ें कर लेंगे। हमने कहा आप कर लेंगे तो हम धरना ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा हम कुछ चीज़ें कर लेते हैं, ऐलान कर देते हैं और आप धरना ख़त्म कर दें। कहा नहीं, इस तरह नहीं है। हमने आपको पूरी एक तजावीज़ दी और वो उनमें से कोई एक बता दें जो मेरी अपनी ज़ात के लिए या जमात के लिए, जमात इस्लामी। ये तुम शहर के लिए आप जीत जाएँ, आप भी एम्पावर हो जाएंगे। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप इसको इस तरह से न लें। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप हमें कुछ फैसले नहीं देने आए, तो हम वो लेने के लिए नहीं बैठे हुए, हम कुछ लेने के लिए बैठे हैं। बहरहाल वो खैर बातचीत चलती रही, अच्छे माहौल में हुई और फिर उन्होंने इसको अनाउंस भी। अच्छा हाफिज साहब, 11 रोज यानी 10 रोज के बाद मैं अपने प्रोग्राम से भी बात करता रहा, सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ लोगों से ये भी कहता रहा कि ऐसा लग रहा है कि शायद इग्नोर किया जा रहा है धरने को। अब मुज़ाकरात के लिए आए तो सर, तो क्या बात हुई है मुज़ाकरात के हवाले से? में देखें, ये बात आपकी सही है कि मैं खुद भी हैरान था कि ये कैसे इस इतने अहम तरीन मसले को नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट और ये समझ रहे थे कि ये इग्नोर करेंगे तो शायद हम उठ के चले जाएंगे। इनकी भूल थी। हम लोग तो जिस तरह सर्दी में और बरसात में लोगों ने यहाँ पर पूरी मुस्तकिल मिजाजी से इस्तकामत से खड़े हुए हैं, तो उससे ही उनको शायद अंदाज़ा हुआ कि अब अगर ये नहीं आए तो फिर तो ये मसला इनके लिए ख़राब हो जाएगा। और चूँकि हर जगह इन्हें सवालों का जवाब देना पड़ रहा था, या आए बैठे बात किए और हम ज़ाहिर है जब कोई हमारे पास आए तो हम उसका इज़्ज़त तकरीम करते हैं। इन्होंने कहा कि आप धरना ख़त्म कर दें। हमने कहा ये तो नहीं हो सकता, आप कानून वापस ले लें। उन्होंने कहा नहीं, हम इसमें से कुछ चीज़ें कर लेंगे। हमने कहा आप कर लेंगे तो हम धरना ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा हम कुछ चीज़ें कर लेते हैं, ऐलान कर देते हैं और आप धरना ख़त्म कर दें। कहा नहीं, इस तरह नहीं है। हमने आपको पूरी एक तजावीज़ दी और वो उनमें से कोई एक बता दें जो मेरी अपनी ज़ात के लिए या जमात के लिए, जमात इस्लामी। ये तुम शहर के लिए आप जीत जाएँ, आप भी एम्पावर हो जाएंगे। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप इसको इस तरह से न लें। और
اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ فیصلے نہیں دینے آئے تو ہم وہ لینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم کچھ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ بہرحال وہ خیر بات چیت چلتی رہی، اچھے ماحول میں ہوئی، اور پھر انہوں نے اس کو اناؤنس بھی کیا، کمیٹی اناؤنس کی، ہم نے بھی کمیٹی اپنی اناؤنس کر دی ہے۔ آج ہماری کمیٹی کی بھی میٹنگ بھی تھی، وہ ہم نے چیک آؤٹ کیا ہے کس طرح سے چیزوں کو کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ سنسیئرلی اس کام کو آگے بڑھائیں گے تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے یہاں پر سردی میں بیٹھنے کا، اور اگر یہ صرف بلینک ٹیکٹکس ہوگی اور اس کے نتیجے میں چاہیں گے کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں تو ایسا اب نہیں ہوگا، بلکہ اب تو آج سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ پورے شہر میں اب احتجاج شروع ہو گیا۔ دھرنا یہاں موجود رہے گا اور پورے شہر میں دھرنے بھی ہوں گے، احتجاج بھی ہوگا، ریلیاں بھی نکلیں گی۔ ابھی بھی ایک بہت بڑی ریلی کیواڑی سے، ویسٹ سے، اورنگی ٹاؤن سے ہوتی ہوئی پھر اب یہ پوری لسبیلا سے نمائش اور پھر دھرنے دیتی ہوئی یہاں پر پہنچ رہی ہے۔ تو یہ ریلی کا سلسلہ اب روز شروع ہو جائے گا اور جگہ جگہ جو ہے وہ موبائل پبلسٹی ہوگی اور اس کے نتیجے میں عوام الناس میں ہم پینیٹریٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ دھرنا تو ایک کراچی کی امید بن گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو اس طرح تو نہیں چھوڑ کے جا سکتے، یہ مسئلہ حل کریں۔ اچھا حافظ صاحب، اس دھرنے کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے آپ سندھ حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے لیے بھی بات کی جاتی ہے۔ سر، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اجلاس میں جو اس یعنی بلدیاتی ترمیمی بل کے حوالے سے ہوا، اس میں یہ بات کی گئی سر پریس بریفنگ میں کہ جماعت اسلامی کا یہ دھرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ ریڈ زون میں کسی سیاسی جماعت کے لیے دھرنا کر لینا آسان کام نہیں ہے، کوئی پیچھے سے بیکنگ ہے آپ کے پاس جو آپ ریڈ زون میں یہاں اسمبلی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر کیا کہیں گے، اس کا جواب کیا دیں گے؟ ایم کیو ایم گرین زون میں کر لیتی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں نا، یہ بات کہہ کے وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ تو اینٹی کراچی ایٹ بات کر رہے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہم اگر ریڈ زون میں داخل ہوئے ہیں تو آپ کی خواہش تھی کہ ہمیں مار کے نکال دیا جاتا ہے نا، اور آپ کی دکان چلتی رہے، ڈرائنگ روم پالیٹکس چلتی رہے، بجائے اس کے کہ ہم سے کڑیں یا ہم سے جلیں، یہ اس طرح کی باتیں کریں۔ بہت اچھا تھا کہ یہ کسی ایک گرین زون کے اندر دھرنا دے کے بیٹھ جاتے، اور ایم کیو ایم ظاہر ہے اتنی بڑی مینڈیٹ ہے، وفاقی حکومت میں ان کی وزارتیں ہیں اور ان وزارتوں کو یہ انجوائے کر رہے ہیں، تو ان کو تو چاہیے تھا نا کہ لاکھوں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے، یہ ہم پر ہمارا دھرنا تو اتنا سر جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مروڑ جو ہے وہ آپ کو کراچی کے لوگوں کی تکلیف نہیں ہے، آپ کو یہ پریشانی ہے کہ جماعت اسلامی لیڈ کیسے کر رہی ہے۔ آپ کام نہیں کریں گے تو سب کو تو کام بند نہیں کر دیں گے نا۔ آپ کے اوپر 35 سال سے شہر انحصار کر رہا تھا، آپ نے شہر کو کیا دیا؟ تو بجائے اس کے کہ آپ اپنا رول پلے کریں، آپ اس طرح کی باتیں کر کے تو اور کراچی کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ یہ کراچی کے حق کے لیے اگر سندھ اسمبلی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس طرح کی باتیں کر کے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ تو آپ سے ہو نہیں رہا، دوسروں کو کرنے نہیں دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا حافظ صاحب، اب جب کہ مذاکرات کا آغاز بھی ہو گیا ہے، مذاکرات کی ابتدا ہو گئی ہے، اب کراچی کے مختلف علاقوں میں جو دھرنے دیے جائیں گے، کیا ان سے کراچی کا ٹریفک اور معمولات زندگی متاثر ہوگا یا معمولات زندگی اور ٹریفک کو نہ متاثر کرتے ہوئے یہ دھرنے اور ریلیاں نکالی جائیں گی؟ یہ بتا دیں سر۔ ہماری خواہش اور کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ کچھ بھی متاثر نہ ہو، لیکن پورا شہر ہی جام ہوا ہوا ہے، کوئی ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہو رہی، ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے بچوں اور میرے بچوں کے لحاظ سے سوچیں، ان سب لوگوں کے بچوں کے لحاظ سے سوچیں جو بچے یہاں پر آتے ہیں، ان کو دیکھتا ہوں اور مجھے فکر مندی ہوتی ہے کہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان کے مستقبل کے لیے جدوجہد کریں، تو اس کے لیے دھرنے بھی دینے پڑیں گے، اس کے لیے سڑکوں پہ بھی بیٹھنا پڑے گا، اس کے لیے عوام کو بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سیکریفائز کرنا پڑے گا۔ اگر عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سڑکیں بھی چلتی رہیں اور ان کا آنا جانا بھی صحیح رہے اور اس کے بعد مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ البتہ ہماری ہمیشہ یہ ممکن کوشش ہوتی ہے کہ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں، لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے، پرامن جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایسی ریزسٹنس دینی پڑتی ہے۔ فی الحال تو ہم نے کچھ نہیں روکا، لیکن سارے آپشن موجود ہیں ہمارے پاس۔ اچھا حافظ صاحب، یہ بھی بتا دیجیے گا سر کہ یعنی آج مرتضی وہاب صاحب نے ایک نیوز کانفرنس کی یہی اسمبلی بلڈنگ کے اس سے، اور اس میں جب ان سے سوال کیا گیا کہ مذاکرات کیے جا رہے ہیں تو کس طریقے سے مذاکرات کیے جائیں گے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سڑک پہ مذاکرات نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے کہیں بیٹھ کے ہو سکتے ہیں لیکن سڑک پہ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ کل تو انہوں نے سڑک پہ مذاکرات کیے تھے، اور دیکھیں یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مذاکرات یہاں ہوں وہاں ہوں، اب ایک کمیٹی بن گئی ہے، سندھ اسمبلی میں مذاکرات کر لیں، دھرنا یہاں پر موجود ہے، تو اب تو کمیٹی بنی ہے نا، اب اپنی ہی بنائی ہوئی کمیٹی سے متعلق اگر اس طرح کی کوئی بات ہوگی نا تو اس سے جو کانفیڈنس ہے وہ شیک ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ذرا سنجیدگی کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے، ادروائز ہم تو یہاں بیٹھے ہیں نا، اور ہماری یہ تحریک تو یہاں سے مرکز بن کے پورے شہر میں پھیل رہی ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم بالکل صحیح ڈائریکشن میں ہیں۔
اب یہ سارا کا سارا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, ان کے کورٹ میں بال ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جماعت اسلامی کے کورٹ میں بال ہے. ہم نے تو یہاں سے کرکٹ کھیل کے بہت ساری بالیں سیدھی اسمبلی میں پھینک دی ہیں. اب وہ چاہیں تو وہاں سے اٹھا لیں اور کام شروع کر دیں, اور اگر وہ نہیں کریں گے ہمارے پاس تو سارے آپشن موجود ہیں. کل وہ خود آ کر لوگوں کو دیکھ کر چلے گئے, اتنی بڑا مجمع تھا اور لوگ بالکل تیاری نہیں تھے جانے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم یہاں موجود رہیں اور شہر کے لیے کچھ لے کر اٹھیں. اچھا سر, کیا سمجھتے ہیں یہ جو دوسری پارٹیاں جو اس وقت دھرنے یعنی اپنے احتجاجی ایک تحریک کا اعلان کرنے جا رہی ہیں, تو کیا کسی دوسری پارٹی کی جانب سے بھی آپ کو کانٹیکٹ کیا گیا ہے؟ بہت ساری پارٹیاں ہیں کراچی, یعنی جو سندھ میں اپوزیشن کرتی ہیں, جی ڈی اے ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, مہاجر قومی موومنٹ ہے, متحدہ قومی موومنٹ ہے, تمام ہی پارٹیاں اب ایسا لگ رہا ہے کہ احتجاجی تحریک کی طرف جا رہی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ سندھ بھر میں جو ہے نا احتجاجی تحریک کی جائے. آپ صرف کراچی کا مقدمہ لڑتے رہیں گے یا سندھ بھر میں بھی اس قسم کے کوئی تحریک چلانے کا ارادہ ہے؟ لیکن کل پورے سندھ میں تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں ہوئی, لاڑکانہ, جیکب آباد, بدین اور میرپور خاص اور حیدرآباد اور ٹھٹا, سب جگہ لوگوں نے احتجاج کیا ہے. کل پورے پاکستان کراچی کے اس دھرنے کی پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا. امیر جماعت اسلامی پاکستان اعلان کر کے گئے تھے, انہوں نے یوم یکجہتی کراچی منایا. تو ہم تو پورے سندھ میں کام کر رہے ہیں, لیکن کراچی چونکہ ایک میگا سٹی ہے, 3-3.5 کروڑ لوگوں کا معاملہ ہے, اور یہاں کے اختیارات اگر مل جائیں اور یہاں پر امپاورڈ بلدیہ آ جائے تو اس میں پورے ملک کا بھلا ہے, اس میں پورے سندھ کا بھلا ہے. لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر یہاں پر ٹھیک طریقے سے امپاورمنٹ ہو جائے گی, اختیارات اس شہری حکومت کو مل جائیں گے, تو اس کے نتیجے میں ترقی ہوگی, اس کے نتیجے میں کام بڑھے گا, اور کراچی میں ترقی ہوگی اور کام بڑھے گا تو سندھ میں ترقی ہوگی, اس کے نتیجے میں پاکستان بھر میں ترقی ہوگی. ہم تو ان گئے گزرے حالات میں بھی پورے پاکستان کی معیشت کو اپنے سر پر لے کر چل رہے ہیں. ہمیں کوئی کچھ نہیں دیتا, لیکن ہم تو خوش ہیں کہ پورا پاکستان چل رہا ہے جیسا بھی ہے. اچھا سر, کچھ بات آپ سے مری کے حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا. ایک ایسا یعنی سانحہ ہوا, دل خراش سانحہ, مطلب سمجھ نہیں آتا سر کہ کچھ لوگ انتظامیہ کو مرید الزام ٹھہراتے ہیں, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مری میں سیاحت کی وجہ سے وہاں کے لوگ بھی کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سر ہر چیز کی قیمت ہے, دھکا لگوانا ہے 1500-2000 روپے تو دھکا لگا دیں گے. کمرہ 50,000 میں وہ کمرے گئے ہیں جو 4,000 میں بھی نہیں جاتے تھے عام دنوں میں. لوگوں نے اپنے یعنی بیوی بچوں کے زیور چیزیں بیچ کے کوشش کی کہ وہاں رک جائے. بہت سی بات اسی وجہ سے ہوئی کہ لوگوں نے گاڑی میں رات گزارنا بہتر سمجھی بجائے اس کے کہ وہ 50,000 کا کمرہ لیتے. کیا سمجھتے ہیں سر, کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت افسوسناک سانحہ ہے, اور شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ تھا موسم کا, تو حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو روکتے, لوگوں کو اور وہاں نہیں جانے دیتے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب یہ سانحہ رونما ہوا تو حکومتی مشنری کہاں تھی؟ این ڈی اے میں کہاں تھا, جس کے ہم اتنے قصے سنتے ہیں؟ پی ڈی اے میں کہاں تھا؟ ٹھیک ہے, جو انسٹالیشنز فوج کی موجود ہیں ان کو یوٹیلائز کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کو فوری طور پر جو ہے وہیں سے نکال کر اگر کام شروع ہو جاتا تو بہت حد تک ہم ریلیف مل سکتا تھا. یہ جو معاملات ہیں کہ لوگ ان تمام حالات سے بھی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ دو باتیں ہیں. اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے, لیکن جو خراب لوگوں کا یہ عمل ہوتا ہے, پورے مری کا تاثر خراب ہو گیا, ہزار لاکھوں لوگوں کا تاثر خراب ہو گیا. خدا کے لیے اس طرح کا کام نہ کریں جس سے پورے پاکستان کا تاثر خراب ہو. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ کراچی کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت اور قوت دی ہے, تو خدا نہ خاصہ کوئی بھی ایسی چیز, بلکہ ہمارے صوبے بھر میں مانتا ہوں ہماری یہ ٹرین کا ایک حادثہ ہوا تھا, ہمارے سندھ کے عوام نے کس طرح لوگوں کی خدمت کی تھی اور بہت زیادہ لوگوں کے مہمان نوازی کی تھی, یہ ہمارے مزاج میں ہے. اسی طرح سے کراچی میں اگر خدا نہ خاصہ کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے, لوگ امٹ کر آ جاتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. لیکن بہرحال یہ قومی المیہ ہے, یہ تو پورے ریاست کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کیا ذہن سازی کر رہے ہیں لوگوں کی, پیسوں کا بندہ بنا رہے ہیں لوگوں کو. لحاظ, مروت, اقدار, ویلیوز, اخلاقیات, سب کا اگر جنازہ نکل رہا ہے. یہ صرف مری کے تاجروں کا مسئلہ نہیں ہے, پوری قوم کے لیے سوال یہ نشان ہے کہ یہ جس طرح کا سسٹم چل رہا ہے, اس سسٹم میں ایسے ہی خود غرض قسم کی کریکٹر جو ہے وہ تشکیل پا رہے ہیں. تو یہ ایک سماجی مسئلہ بھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس میں جو سب سے اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے, بد انتظامی ہے, اور اس پورے واقعے میں براہ راست وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ذمہ دار ہیں, اور ان کو یہ ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی. یہ بدترین نااہلی کا مظاہرہ ہر چیز میں ہے. گیس نہیں مل رہی, نااہلی. مری میں حادثہ ہوا, نااہلی. کھاد نہیں مل رہی اس وقت کسانوں کو, کھاد کا بحران پیدا ہو گیا. آپ سوچیں تو صحیح, وہ چیزیں آپ میں سننے کو مل رہی ہیں جو پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ملی. اتنے بدترین مخلوق جو ہے وہ ہمارے سروں پر مسلط ہو گئی آ کر. تو اس لیے عوام کو ہی سوچنا پڑے گا کہ یہ سرابوں کے پیچھے کب تک دوڑیں گے.
صرف نعرے، شکل، کرکٹر، ہاکی پلیئر، شکلوں کے اوپر اب آپ تحریکیں چلائیں گے. سیلیبریٹیز بنا کر آپ اپنا پورا سیاسی مستقبل اور اپنے بچوں کا مستقبل ان ظالموں کے حوالے کر دیں گے. اب قوم کو جو ہے جنرل لیڈرشپ، جس کے اپنے اندر ڈیموکریسی ہو، جس کے اپنے اندر نظم و ضبط ہو، ڈسپلن ہو، کچھ کرنے کی صلاحیت ہو، آئیں اس دھرنے میں اور سیکھیں کہ نظریاتی لوگ کیا ہوتے ہیں، کون ملک کے حالات درست کر سکتے ہیں. انشاءاللہ لوگوں کو رہنمائی ملے گی. اچھا سر، عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیلی کاپٹر پہ مری پہنچے، اس سے پہلے تمام چیزیں صاف کی گئی، راستہ بنایا گیا، گرم کمرے میں بیٹھ کے بڑے بریفنگ لی، تمام چیزیں کی. پر آپ نہیں سمجھتے لوگ اس وقت سر اب یہ چیزیں دیکھ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے اچھی تو شہباز شریف تھے، کم از کم چیزوں میں ایسے حادثات میں لوگوں کے درمیان تو ہوتے. دوسری جانب پولیس کو اور ریسکیو ٹیموں کو جو اکوپمنٹس پہلے دیے گئے تھے وہ نہیں نظر آئے. نہ بوٹس تھے پولیس کے پاس، پولیس بھی کام ضرور کر رہی تھی لیکن اکوپمنٹس ہی نہیں تھے، نہ گوگلز، نہ بوٹس، نہ گرم کپڑے، نہ گلوز، جو تھرمل گلوز ہوتے ہیں. وہ کیا کہیں گے سر اس والے؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں. یہ تو ہمارے ساتھ المیہ یہ ہو رہا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں پچھلا گورکھن اچھا تھا، کم از کم ہڈیاں تو چھوڑ دیتا تھا. بس یہ ہو گیا ہمارے ساتھ. یعنی جب قوم کا معیار یہ ہو کہ آنے والا اتنا بدترین ہو کہ لوگوں کو پچھلا اچھا نہیں لگے، جو کہ کوئی اچھا کیا اچھا کیا، بہت کچھ کیا ہوگا لیکن وہ کچھ نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا. اگر یہ سسٹم ڈیولپ ہوا ہوتا تو شہباز شریف کے مرہون منت نہیں ہوتے نا. لوگ ذات کے گرد تھوڑی چیزیں چلائی جاتی ہیں، سسٹم ڈیولپ کیا جاتا ہے. تو انہوں نے تو آ کر اس کو اچھا بنا دیا. تو یہ تو بدترین صورتحال ہے. لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ ادارے موجود ہیں. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے نا، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، وہ کہاں تھی؟ سوال ہے، سب کے لیے سوال ہے اور سب کو جواب دینا پڑے گا. جب اچھی چیزوں کی تصویریں لگتی ہیں تو حالات کی ذمہ داری بھی لوگوں کو لینی چاہیے. اچھا حافظ صاحب، بس اب آپ سے آخر میں میسج لینا چاہوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے 2-3 روز میں جس طریقے سے اب دھرنے آپ شہر میں اور مزید بڑھائیں گے، ریلیاں نکلیں گی، کیا سمجھتے ہیں سر 2-3 روز میں مذاکرات سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ آپ کی ڈیمانڈز جو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت مان جائے گی کہ ایم ڈی اے، کے ڈی اے، ایل ڈی اے، تمام جو ادارے ہیں وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ہسپتالوں کو اور ڈسپنسریوں کو دوبارہ سے کے ایم سی کے انڈر میں دینے کی بات کی جا رہی ہے، سر ممکن ہوگا کہ یہ تمام چیزیں مانی جا سکیں؟ ان میں سے کوئی ایک ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جس کو کرنے میں ان کو کوئی تکلیف ہو. جو پہلے سے تھی چیزیں اکثریت تو ان میں سے وہ ہے جو پہلے سے پریکٹس ہو رہی تھی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سے کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس میں سندھ حکومت کی عملداری ختم ہوگی. سندھ حکومت تو رہے گی نا. اتنی اچھی بات ہے کہ وہ ایک امپاورڈ گورنمنٹ دے، وہ کام کرے تو اس پہ سندھ حکومت کا امیج اچھا ہوگا نا. تو یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے وہ اپنے ہی لوگوں کو اختیار کیوں نہیں دینا چاہتے؟ چلیں کراچی میں تو ان کو یہ پرابلم ہے، لاڑکانہ میں کس کا پرابلم ہے؟ ان کو جیکب آباد میں اپنے لوگوں کو بااختیار بنانے میں کس کا پرابلم ہے؟ ہماری تو بہت بڑی ڈیمانڈز ہیں، اس میں ایک ڈائریکٹ الیکشن میئر کا کریں. دوسری ہماری ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے یہ جو زیادتی کی ہوئی ہے کہ یہاں 65,000 کی آبادی کے اوپر ایک یونین کمیٹی بنائی ہے اور ادر دین کراچی آپ نے جو ہے وہ میکسیمم 20,000 پہ بنائی ہوئی ہے. تو یہ خود آپ تقسیم پیدا کرتے ہیں، خود آپ تقسیم پیدا کر کے نفرت پروان چڑھاتے ہیں. تو آپ سے جائز بات تو ہم کریں گے نا کہ کراچی کی یونین کمیٹیوں کی تعداد کیوں نہیں بڑھائی اور آپ اس کو 20,000 اور 25,000 پر لے کر آئیں تاکہ اس کے نتیجے میں یہاں پر سہولت پیدا ہوگی. اس سے کس کو نقصان ہے؟ اگر یونین کونسل کا جو چیئرمین اور وائس چیئرمین ہے اور کونسلر اگر لوگوں کی دسترس میں زیادہ آئے گا تو زیادہ کام ہوگا. اس سے پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا نا. کراچی میں ڈیولپمنٹ ہوگی تو پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا نا. سندھ میں تو اس کی حکومت ہے. تو اتنے چھوٹے دماغ کے ساتھ یہ لوگ کیسے کام کر لیتے ہیں، میں سمجھ سے قاصر ہوں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حافظ نعیم صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. امید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے جس نظریے کے تحت یہ دھرنا دیا جا رہا ہے خوشگوار انداز میں مذاکرات کے بعد مسائل حل ہو جائیں. جو مطالبات ہیں وہ حکومت کی جانب سے جس حد تک پورے ہو سکتے ہیں اس کو پورا کر کے اس کو ایک پرامن طریقے سے اس دھرنے کو جو ہے نا وہ ختم کیا جائے تاکہ جو چینجز جو امینڈمنٹس چاہتی ہے جماعت اسلامی یا دوسری جماعتیں جو چاہتی ہیں اس پہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے کنسنسس ڈیولپ کر کے فیصلے ہو سکے. بہرحال ناظرین، یہاں میں وقفہ لینا چاہوں گا پروگرام میں. مجھے جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا ہم دھرنے سے کور کر رہے تھے، یعنی جماعت اسلامی کا وہ دھرنا جو سندھ اسمبلی بلڈنگ کے مرکزی دروازے پر دیا جا رہا ہے. مختلف جو وفود ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے. پھر اب مختلف علاقوں سے ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں اور مختلف احتجاجی دھرنے بھی دیے جا رہے ہیں جو کہ شہر کے مختلف حصوں میں دیے جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی نے اب اس
دھرنے کا جو یعنی دائرہ ہے وہ وسیع کر دیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے مذاکرات تو کیے گئے لیکن یہ مذاکرات کوئی معنی خیز مذاکرات ثابت نہیں ہو سکے. یعنی ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ یعنی سندھ حکومت کا یہ کہنا تھا کہ دھرنا ختم کر دیا جائے اور اس کے بعد مذاکرات کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, چیزیں طے کر لیتے ہیں کہ کیا ترامیم کرنی ہے. دوسری جانب جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا یہ کہنا تھا کہ جب تک کہ یہ ترامیم نہیں کر لی جائیں گی اس وقت تک دھرنا ختم نہیں کیا جائے گا. یعنی زبانی کلامی اعلانات یا ان تمام چیزوں پہ دھرنا ختم نہیں کیا جائے گا. آج ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب صاحب کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا. انہوں نے کہا جی مذاکرات جو ہیں وہ سڑک پر نہیں کیے جا سکتے. بہرحال اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ کے فدا حسین صاحب. السلام علیکم سر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. ڈاکٹر صاحب میں جی جی فدا صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی 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 بالکل ڈاکٹر صاحب میں سن سکتا ہوں. جی اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو مذاکرات ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ اب کیا مزید دوبارہ کوئی دوسرا راؤنڈ مذاکرات کا کیا جائے گا؟ کمیٹیاں تو بنا دی گئی ہیں, کیا یہ کمیٹیاں کامیاب مذاکرات کر پائیں گی سر, کیا کہیں گے؟ فدا صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ فدا حسین صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ اچھا ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. ناظرین ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے مری کے حوالے سے جو سانحہ پیش آیا, بڑا یعنی ایک دلخراش سانحہ, ایک افسوسناک سانحہ جو کہ پیش آیا. بہت سے لوگ جو تفریح کی غرض سے, چونکہ مری میں کچھ روز سے برف باری ہو رہی تھی اور اسی سنو فال کو وٹنس کرنے کے لیے لوگوں نے مری کا رخ کیا, لیکن ایک بہت بڑی تعداد نے مری کا رخ کیا. یہی وجہ ہے کہ سڑکوں پر ٹریفک جام کی صورتحال ہو گئی اور ساتھ ساتھ جو برفانی طوفان آیا جس سے گاڑیاں جو ہیں کئی فٹ تک وہ برف میں دھس گئیں. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جہاں یہ جو جس طرح یہ گاڑیاں پھنسی ہیں یا جس طریقے سے یہ لوگ جس طرح سردی میں پھنس گئے تھے, ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ موسم کی شدید صورتحال تھی, دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بد انتظامی بہت تھی. یعنی کسی ایک جگہ پہ مبینہ طور پہ ٹرک کھڑا کر کے جان بوجھ کے ٹریفک جام کی صورتحال اختیار کی جا رہی تھی تاکہ لوگ جب مدد مانگیں تو ان سے بھاری معاوضہ بھی مانگا جا سکے. لیکن یہ لیک آف ایڈمنسٹریشن ہے, یہ فیلئر ہے حکومت کا, خاص طور پہ صوبائی حکومت پنجاب کی جو ہے اس کا ہمیں بالکل فیلئر نظر آیا. یعنی مری میں جس طریقے کی صورتحال پیدا ہوئی, لوگوں نے رات سڑکوں پر گزاری گاڑی میں, اور یہی وجہ ہے کہ مختلف گاڑیوں میں مختلف لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے اور باقاعدہ ایک ہی خاندان کے کئی افراد جو ہیں وہ اس شدید سردی میں لقمہ اجل بن گئے. یعنی ایک طرف موسم کی سختی تھی, دوسری جانب وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھی کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یعنی کسی بھی صورت کوآپریٹ نہیں کیا جا رہا تھا بلکہ معاوضے مانگے جا رہے تھے. ناظرین ایسی صورتحال میں پولیس ہمیں کافی جو ہے وہ نظر آئی متحرک, اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آر پی او پنڈی جو ہیں یعنی خاص طور پہ اشفاق احمد خان صاحب جو ہیں وہ بذات خود ہمیں مختلف جگہوں پہ بڑے ایکٹیو نظر آئے چیزوں کو, یعنی گاڑیوں کو دھکا لگانا ہو یا مختلف لوگوں کو, پھنسے ہوئے لوگوں کو ریسکیو کرنا. 48 گھنٹے تقریباً وہ وہاں مری کے اس جو ریمپ ہے اس کے اوپر موجود رہے ہیں. پوری کوشش کی گئی, لیکن ظاہر سی بات ہے چند لوگ جو ہیں انتظامیہ کے وہ کوئی کامیاب ریسکیو آپریشن نہیں کر سکتے. اس کے لیے بڑی مشینری چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے ایکوپمنٹس چاہیے ہوتے ہیں, تھرمل ایکوپمنٹ چاہیے ہوتے ہیں جس سے کہ انسان سردی سے بچ سکتا ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تمام ایکوپمنٹس جو شہباز شریف کی گورنمنٹ میں اس ریسکیو ٹیم کے لیے لیے گئے تھے وہ کہاں ہیں, وہ مشینری کہاں گئی, وہ گلوز, گوگلز, تمام چیزیں جو کہ اب جس کی ضرورت پڑ رہی تھی وہ کہاں گئی, اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ پہلے سے پرچیز کیوں نہیں کی گئی. یعنی کیا وجہ تھی کہ موسم کی شدت, اس سختی کو فورکاسٹ دیکھتے ہوئے بھی انتظامیہ کے کان پہ جوں بھی نہ رینگی. بلکہ اس وقت آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब हेलीकॉप्टर से पहुंचे हैं वो मरी के दौरे पे, और बाकायदा उनके लिए रैंप बनाया गया। यानी एक तरफ गाड़ियां जो हैं वो फंसी हुई हैं, लोग ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं, लेकिन दूसरी जानिब इंतज़ामिया एक रैंप बनाने का काम कर रही थी, जो कि उस्मान बुज़दार साहब के लिए बनाया जा रहा था, ताकि वो बासानी इस बर्फ़ पे चलते हुए उस जगह तक पहुँच सकें, उस गर्म कमरे तक पहुँच सकें जहाँ बैठ के ब्रीफिंग ली जा सके। उस गर्म कमरे में धूप की हल्की रोशनी में बैठ के ये ब्रीफिंग ली गई। किसी को ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो फैमिलीज़ जो फंसी हुई थी, या वो फैमिलीज़ जो पैसे ना होने की वजह से रात गाड़ी में गुजारने पर मजबूर थी, उन पे क्या बीती होगी। नाज़रीन, यही बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरान शायद लोगों का दर्द नहीं समझते। किसकी गफलत थी? इंतज़ामिया की गफलत थी। वहाँ के लोग जो शायद मनमानी कीमतें मांगना चाह रहे थे, उनकी यानी ये वजह बनी। बहरहाल इस पर इंक्वायरी कमेटियाँ हमेशा की तरह बनाई गई हैं। पुलिस और फौज के किरदार को इस पे मैं डेफिनेटली खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ बाजवा साहब मौजूद हैं, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, उनको हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी नाज़रीन, इसके अलावा फिदा हुसैन साहब से भी हमारा राब्ता जो है वो बहाल हो गया है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको भी खुशामदीद कहना चाहेंगे। थैंक यू। जी आसिफ बाजवा साहब, आपसे सर जानना चाहूँगा, पंजाब की हुकूमत और यानी बहुत अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, यहाँ तक कि फवाद चौधरी साहब ने अपने ट्वीट में कहा कि जी 12 लाख लोग जो हैं वो गालियाँ दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इतने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स और ये चीज़ें मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, क्या समझते हैं, क्या वहाँ के लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया, इंतज़ामिया का फेलियर था, हुकूमत का फेलियर था, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। जी सर। आज बड़ा ही अफसोसनाक लम्हा है, दुख से हर लोग परेशान है, सदमे से परेशान है कि हमारे जो लोग घर से आउटिंग के लिए निकले, उनको रियासत पाकिस्तान या रियासत मदीना सेफ्टी नहीं फराहम कर सकी। और इस नाअहल और नकम्मे और इन नाअहलों ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान वाकई खिते का सस्ता तरीन मुल्क नहीं, बल्कि वाकई ही पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो खिते के सबसे सस्ते तरीन अफराद है। इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है, कि उन्होंने साबित किया है कि पाकिस्तान के जो अफराद हैं वो वाकई खिते में सबसे, उनकी जान सबसे सस्ती है। देखिए सर, ये इतनी नाअहली है कि इससे पहले भी यहाँ पे बर्फबारी होती है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि यहाँ जिंदगी में पहली दफा बर्फबारी हुई है। हर साल यहाँ बर्फबारी होती है और सयाह लोग आते हैं यहाँ पे कुदरत के नजारे देखने। लेकिन इन नाअहलों ने कोई मैनेज नहीं किया। अब 2013 से 18 तक गवर्नमेंट थी मियां शहबाज साहब की, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो ऐसे हालात पैदा होने से पहले वहां साल्ट ड्रेजिंग की जाती थी और नमक छिड़का जाता था ताकि बर्फ जो है ना वो वहां खड़ी ना हो सके, फौरी तौर पर पिघल जाए। उसके बाद नई मशीनरी खरीदी जाती थी। उनके लिए जो मुलाजमीन थे उनके लिए स्पेशल शूज और स्पेशल यूनिफॉर्म होती थी, और जितनी मशीनरी होती थी उसकी रिपेयरिंग की जाती थी। और बर्फबारी शुरू होने से पहले जहां जहां पे लोगों की गाड़ियां फंसने का इम्कान होता था, चांस होता था, जहां पे फिसलन ज्यादा होती थी, वहां पर वो लोग ड्यूटी पे मौजूद होते थे और उनके पास एक्स्ट्रा पेट्रोल और एक्स्ट्रा डीजल, गाड़ियों के लिए एक्स्ट्रा डीजल मौजूद होता था, क्योंकि वहां ट्रैफिक जैम हो जाती, गाड़ियां चल नहीं सकती थी और उनके लिए उनके पास पेट्रोल और डीजल की वाफर मिकदार मौजूद। सर मैं खुद भी इसका विटनेस हूँ। मैं खुद एक दफा जो है वो 2018 में इस बर्फबारी में फंसा था। लोअर टॉप से मैं जा रहा था जी दरियाए नीलम की तरफ, और तकरीबन 6-7-8 घंटे हम वहाँ फंसे। लेकिन ब्लेड जो है वो क्योंकि ट्रैफिक जाम था, जैसे ही ब्लेड पहुंचा, ब्लेड सड़क पे जिस तरीके से लगाते हैं, फिर मुख्तलिफ बाइक्स, स्पेशल बाइक्स हैं जो 3 व्हीलर या 4 व्हीलर बाइक्स होती हैं, वो नजर आती थी हमें पहले। ये तमाम चीजें क्या आप मौजूद नहीं है सर? जो थर्मल कपड़े और कुछ भी मौजूद नहीं था। आपने फुटेज नहीं देखी, आपने देखा नहीं कि मुकामी इंतजामिया ने क्या रोल प्ले किया? कुछ भी नहीं किया।
इंतजामिया है या वहां का कोई एमपीए, वहां का कोई एमएलए आपको नजर आया? नहीं, कोई शख्स हमें नजर नहीं आया। सारा आप जो सोशल मीडिया है उसको देख लें, ये सब लुत्फानंदोज होते रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाबरीन एमएलए और मिनिस्टर ये कहते रहे कि हम देखें लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में से आ रहे हैं। ये भाई ये कहां से आ रहे हैं? कोई स्विट्जरलैंड से लोग आ गए, कोई अमेरिका से आ गए, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कहां से आए? मुकामी लोग थे। वो इनको पता था कि सिर्फ उस वक्त, सर मैं आपको बताऊं सर, 4000 गाड़ियों की एंट्री की गुंजाइश थी वहां पे सिर्फ। जी मुझे पता है सर, लेकिन वहां पे हाँ 4000 की, लेकिन वहां 4000 के बाद एक गाड़ी अंदर दाखिल नहीं हो सकी। इनकी मिसमैनेजमेंट थी, देर से बंद किया गया रास्ता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन सर फिर भी पुलिस हमें मुतारिक नजर आई कुछ चीजों में काफी हद तक। लेकिन सर जाहिर सी बात है इंफरादी तौर पे जो है लोग पूरे सिस्टम को तो रेस्क्यू नहीं कर सकते। अच्छा, आप हमारे साथ मौजूद रहे आसिफ साहब। मैं अब फिदा साहब से भी कमेंट्स लेना चाहूंगा। सर क्या कहेंगे इस अफसोसनाक वाक़े पे जो मरी में पेश आया? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी, आपने मुझे लिया। मैं समझता हूँ कि मरी इंसिडेंट एक बड़ा अलमिया है और यकीनी तौर पे हर पॉलिटिकल पार्टी को ये हक पहुंचता है कि जो सोगार खानदान है उनके साथ इज़हार ताज़ियत भी करें। और मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी के दिल के अंदर एक ये तकलीफ है कि ये इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं मरी जब ये इंसिडेंट हुआ, मैं अपनी फैमिली के साथ 2 दिन पहले वापस कराची आया। आप यकीन करें कि इंतजामिया अपनी जगह, यकीनी तौर पर उनकी गफलत है, उनकी नाअहली है अपनी जगह, लेकिन मेरा एक सवाल है बींग पाकिस्तानी सियासी वर्कर अपनी जगह कि अगर जब गर्मियों की छुट्टी होती है या जब भी लाइट स्नोफॉल होता है तो ज्यादातर या तो सिंध से लोग वहाँ उस स्नोफॉल को देखना चाहते हैं या पंजाब से जाते हैं या पूरे पाकिस्तान से जाते होंगे। अच्छा, जब टोल टैक्स की बात आती है डॉक्टर साहब, ये तो अपने बदमाश और गुंडे करके देते हैं टोल प्लाजा पे कि भाई आपको टोल टैक्स अदा करना है। इनको अल्लाह ताला ने इतना अक्ल नहीं दिया कि टोल टैक्स जो आप जब सर्वे करते हैं, एक शहर की कैपेसिटी मतलब 1500-2000 गाड़ियों की हो और उधर आप 1 लाख गाड़ियां भेज दें, उधर आप 50,000 गाड़ियां भेज दें, तो ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता ना कि आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं हर फैसिलिटी। और स्नोफॉल के अंदर डॉक्टर साहब ये हाल था कि बच्चे सर्दियों से मर रहे थे और कोमरी के अंदर जो माल रोड है और पूरा मतलब जो एरिया है वहां कोई मुझे ऐसा उनका स्टेप नजर नहीं आया जहां से बीइंग पाकिस्तानी में सेटिस्फाई हो सकूं। लिहाजा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी हुकूमत की निगलिजेंसी है और इस पे चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने आज असेंबली के अंदर कहा है कि जी इंक्वायरी अपनी जगह, लेकिन इस पे एक जुडिशरी कमेटी बननी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आसिफ बाजवा साहब क्या कहेंगे सर? फाइनल मैसेज क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से बेहतरी आ सकती है? ये बिल्कुल नाअहल लोग हैं। इन्होंने क्या किया, अब भी ये झूठ बोल रहे हैं मीडिया पे बैठ के। ये जब लोग मर गए उसके बाद ये वहां पे आए और अब ये कह रहे हैं कि हमने वहां पे जो रेस्ट हाउसेस थे वो खाली करवाए, वो जो होटल्स थे वो खाली कराए। अरे भाई 2 या 3 डिपार्टमेंट के 4 सारे वहां पे रेस्ट हाउसेज हैं और मौसम में वो रेस्ट हाउसेज जो है वो उनकी पहले से एडवांस बुकिंग होती है और अंदर से तो वो बाहर निकल नहीं सकता था। इन्होंने कैसे करवा लिए? जो प्राइवेट होटल थे वो बुक थे, इन्होंने कैसे खाली करवाए? कुछ इन्होंने खाली नहीं करवाया। अब भी झूठ बोल रहे हैं कि जाके ये अपनी गलती माने। और जो आप कह रहे थे कि ट्रैफिक के डीएसपी साहब या डीपीओ साहब या एसपी साहब वहां पे खुद दखल गा रहे थे, इसका मतलब है जो कमांडर है उसका काम तो ये नहीं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाके वहां पे मोर्चे खोदना शुरू कर दे। उनका काम है कमांड करना। क्या उनके पास बाकी फोर्स नहीं थी जो खुद जाके दखल गाते रहे? क्या वो फोर्स के आखिरी आदमी थे? क्या उनको नहीं पता था कि रावलपिंडी से या दूसरे शहरों से जितनी फोर्स थी वो बुलाई जा सकती थी? इन्होंने कुछ नहीं किया, ये सोए रहे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काबरीन पे मुझे शर्म आ रही है इनको ये बात कहते हुए। सर प्रोग्राम का वक्त अख्ताम के करीब है सर, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा
आसिफ बाजवा साहब रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हमारे साथ मौजूद थे और फ़िदा हुसैन साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि कभी आगे अब मुस्तक़बिल में इस किस्म का कोई सानिया पेश ना आए। फोरकास्ट की जा रही है, हमारी कोशिश भी थी कि हम अशफाक अहमद ख़ान साहब जो RPO हैं उनसे भी बात करते, लेकिन उनकी मसरूफियात की वजह से हम रब्ता नहीं कर सके हैं। बहरहाल 1-2 दिन में हम उनसे रब्ता करेंगे और प्रोग्राम में उनसे लेकर बात भी करेंगे, इसलिए कि फिर फोरकास्ट किया जा रहा है कि शायद कोई बर्फानी तूफान फिर से मरी पर आए। बहरहाल नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।